الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله صدق الله العظيم۔ زکوٰۃ کے مسائل کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ دو آتوا الزکاۃ، بلکہ آتوا الزکاۃ کے زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہ ادا کا لفظ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ زکوٰۃ ہمیشہ مستحق تک پہنچانی چاہیے۔ زکوٰۃ تبھی ادا ہوگی جب آپ مستحق تک پہنچائے گا، اور جو مستحق ہوگا اس مستحق کو محسن سمجھ کر کے زکوٰۃ دی جائے، اپنا احسان نہ جتلایا جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیسے دیے، رقم دی، اور آپ نے فرمایا جاؤ یہ فلاں شخص کو دے کے آؤ، لیکن 3 باتوں کا خیال رکھنا۔ اس شخص کو میرا سلام نہیں کہنا، اس شخص کو میرے لیے دعا کا نہیں کہنا، اور اس شخص کے ہاتھ میں یہ رقم نہیں دینی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ میں جس شخص کی طرف تمہیں یہ اپنی رقم دے کے بھیج رہی ہوں، 3 باتوں کا خیال کرنا، اس شخص کو میرا سلام بھی نہیں کہنا، اس شخص سے میرے لیے دعا کا بھی نہیں کہنا، اور اس شخص کے ہاتھ میں بھی یہ رقم نہیں دینا۔ دعا کا بھی نہیں کہنا، سلام بھی نہیں کہنا، اور ہاتھ میں بھی رقم نہیں دینا کہ وہ شرمندگی محسوس نہ کرے، اس کے پاس یہ رقم رکھ دینا۔ تو اپنی زکوٰۃ اس طرح سے ادا کی جائے کہ اس کو محسن سمجھا جائے، خود اپنا احسان نہ جتلایا جائے، مبادا شیطان یا نفس دماغ میں کچھ خلل پیدا کر کے ہمارے اس عظیم عمل کو ضائع نہ کر دے۔ تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہاں مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں۔ تو فقیر مسکین یعنی وہ لوگ جن کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو، یعنی 1,10,000 روپے کے وہ مالک نہ ہوں، یا مشترک چیزیں ان کے پاس اتنی نہ ہوں جو چاندی کے نصاب کو پہنچ جائیں، تو ان لوگوں کو مسکین، غریب، فقیر، ان کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ عاملین، یہ اب ہمارے زمانے میں نہیں ہے، یہاں فقیروں کا بھی ذکر ہے آیت میں، مسکینوں کا بھی ذکر ہے، عاملین کا بھی ذکر ہے، غامرین کا بھی ذکر ہے، وابن السبیل کا بھی ذکر ہے، رقاب کا بھی ذکر ہے۔ تو ہمارے زمانے میں 3 قسم کے لوگ نہیں کہ ہم ان کو زکوٰۃ دیں۔ غارم تو ہیں کہ قرض دار ہیں، لیکن یہاں پر رقاب پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے تو ان کی آزادی کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی، یا مؤلفت قلوب کے غیر مسلموں کو دل نرم کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دینا ابھی ہمارے زمانے میں نہیں رہے۔ اسی طرح پہلے عامل ہوتے تھے کہ جو زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اب وہ بھی نہیں ہے۔ باقی فقیر، مسکین، ابن السبیل، یا وہ فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، جیسے طلباء علم دین حاصل کرنے کے لیے مدارس میں جاتے ہیں، ان کو دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی مسافر ہے اور شرعی سفر کیا اس نے، اگرچہ وہ اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے مقام پر مالدار ہے، لیکن بیچارہ حالت سفر میں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جیب کٹ گئی، پیسے گم ہو گئے، یا کوئی اور حادثہ پیش آ گیا، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو شرعی مسافر ہو۔ اور مسکین غریب کہ جو نصاب کا مالک نہ ہو، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے معاشرے میں ایک یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بیوہ کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو بیوہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ہر بیوہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وہ بیوہ جو نصاب کی مالک نہ ہو۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ میں اپنی خالہ کو ہمیشہ تقریباً 5-7 سال سے زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں خالہ کو دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ بیوہ ہے۔ تو میں نے کہا ان کے پاس مال نہیں؟ کہتے نہیں، ہمارے خالو کا انتقال ہوا تھا تو ان کے حصے میں وراثت میں 30 لاکھ روپے آئے تھے، یہ آج کے 3 تو ایسے ہی بیوہ تو وہ خود نصاب کی مالک ہے، اس پر خود زکوٰۃ فرض ہے، تو ایسے کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یعنی کہ ہر
بیوہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ بیوہ یا وہ عورت جس کا کوئی کمانے والا نہیں یا جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں جو 1,10,000 کی قیمت کو پہنچ جائے، تو ہر بیوہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی وہ مسکین غریب ہے کہ جو شخص اتنے نصاب کا مالک نہ ہو، یعنی جس کے پاس 1,10,000 روپے جمع پونجی نہ ہو تو وہ مستحق ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی مستحق ہیں جو غریب ہیں، مفلس ہیں، لیکن آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ انشاءاللہ اندر نشست میں ذکر کریں گے۔ اپنی زکوٰۃ دیں، اچھے طریقے سے دیں، مستحق تک پہنچائیں، اور جس کو دے رہے ہیں اس کو محسن سمجھیں۔ اپنے دماغ اور اپنے نفس اور شیطان کے پیچھے پڑ کے اگر دماغ میں تھوڑی سی بھی ایسی بات آ گئی، اگلے کو حقیر سمجھ لیا، کمزور سمجھ لیا، یا اپنے میں بڑائی پیدا ہو گئی، تو اس سے عمل ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔